آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے دیکھا جائے تو روزمرہ کا حصہ ہوتے ہیں، اور جن کے دیکھنے سے یا جن کے سوچنے سے ایسے ہی دل خراب ہوتا ہے، پھر دماغ خراب ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہمیں بھولتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کا بہانے سے ہم ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، ان کے ان تمام تر برے رویوں کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب دیکھو اس وقت اس نے یہ کیا، اس وقت اس نے یہ کیا، اور دیکھو میں نے اس کے لیے کیا کیا، اور دیکھو اس نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم ہر وقت یا سوچتے رہتے ہیں یا پھر بولتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جن سے نیگیٹیوٹی آتی ہے، جن کا خیال ہمیں پریشان کرتا ہے، وہ ان کا خیال نہیں ہوتا، وہ ہمارا پالا ہوا خیال ہوتا ہے۔ اس پالے ہوئے خیال کے درخت کو ہم بول بول کے پانی دیتے ہیں، اس پالے ہوئے خیال کے درخت کو ہم سوچ سوچ کے سوچ کی روشنی دیتے ہیں، اور وہ پلتا بڑھتا جاتا ہے، اور ہم اس کے چھاؤں میں بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم پرسکون ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، یہ زہریلے درخت کی، ایک انگریزی کی ایک نظم بھی کسی انگریز شاعر نے اس کے اوپر لکھی تھی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، ان کی ذرا معاملات کو اب دیکھنے کی کوشش کریں تو اکثر ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ بہت سی گاڑیوں کو پھنسا کے تو خود نکل جاتے ہیں۔ اب یہ گاڑیوں کو پھنسانے کے بعد خود تو نکل جاتے ہیں، لیکن یہ گاڑیوں والوں کے دماغوں سے نہیں نکل پاتے، اور وہ ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کو خاص طور پر محسوس کرتا ہے۔ ڈرائیور تو اسے کرتا ہی کرتا ہے، اور اس کو احساس ڈرائیور ہی دلا رہا ہوتا ہے پیسنجر سیٹ والے کو۔ کچھ رشتہ دار بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اپنے حصے کا کام کر کے نکل جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے وہ پھر اس کام کو پالتے رہتے ہیں۔ جب میں نے موٹر سائیکل کی آپ کو مثال دی، آپ کے روزمرہ کا یہ حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور چھوٹی سی ایسی تھوڑی سی جگہ آئی، اس میں سے موٹر سائیکل والے نے گزار دی، ادھر سے اشارہ بند ہو گیا، ساری گاڑیاں پھنس گئیں، رک گئیں، اور سب اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو کوس کے جس کو کوسا جا رہا تھا اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں کون کون سی گاڑیاں پھنسا کے آیا تھا، چونکہ اس کا مقصد اسے مل گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ نکل گیا تھا۔ اور جب وہ نکل گیا تھا تو وہ جن کو سزا دے کے گیا تھا، اب اس سزا کو پالتے وہ ہیں۔ وہ گیئر لگاتے ہیں، بتاتے ہیں جناب ابھی وہ موٹر سائیکل والا دماغ میں ہے۔ وہ اگر ریس کو دباتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جناب کہ ابھی وہ موٹر سائیکل والا دماغ میں ہے۔ وہ ساتھ والے کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی حال نہیں ہے آج کے لوگوں کا، یہ موٹر سائیکل والے تو بہت ہی پریشان کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ یہ سوچتے، یہ کہتے اور یہ بولتے ہیں تو اس گاڑی کے اندر زہر موٹر سائیکل والے نے نہیں بھرا ہوتا، بلکہ اس واقعہ کو سانحہ بنانے والی سوچ نے دیا ہوتا ہے۔ ہم سب کے زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اب واقعہ کو سانحہ جو چیز بناتی ہے وہ آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ اگر اسے رسپونڈ کرتے ہو سچویشن کو کہ چلے اب آپ تو پھنس گئے، تو پھنسے تو مت رہو نا یار، پھنس تو گئے آپ، لیکن جب آپ پھنس گئے اس واقعہ سے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس میں سے نکل آنا ہے تو کچھ آپ اور سوچئے، اچھا سوچئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے زہریلے لوگ چلے جائیں تو زہریلی سوچ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بات سے تکلیف نہ ہو تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا جناب۔ کچھ اس کے کہ آپ حالات ٹھیک کرنے نکل کھڑے ہوں۔ حالات آپ کے اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے، ارے جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کو جب کوسو گے تو بنیادی طور پر جو آپ کے اختیار میں ہے یعنی آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی کو کوس رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ جو آپ کو پھنسا کے گیا۔ اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی نہ کسی کو بول رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جس کو بولا جا رہا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی جس کو بولا جا رہا ہے وہ وہاں ہے نہیں، لیکن اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف وہاں پر موجود ہے۔ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں، پہلے تو چاہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے اسے تکلیف ہو تو ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ تکلیف نہ لے کر اسے تکلیف دے سکتے ہیں۔ دہرا دوں جملہ، آپ کیا کر سکتے ہیں جناب کہ وہ تکلیف جو آپ کو دینے میں دلچسپی رکھتا تھا، آپ نے وہ تکلیف نہیں لی،
تو یقین مانیے اسے تکلیف ہوگی. لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر اور بولتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں اسے کہ بھائی تم نے ہمیں تکلیف دی تو ٹھیک ہے، ہم تکلیف کو انجوائے کر رہے ہیں، پال رہے ہیں اس تکلیف کو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ آگے سے بول کیوں نہیں رہے ہو. گھر میں نارملی ساس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بول دی کیوں نہیں، یا اب وہ بولنی کیوں ہے. دونوں باتوں پر اگر آپ غور کریں تو بڑی کلیئرٹی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ سانحہ بنتا تب ہے جب آپ اسے اس اعتبار سے خوراک دینا شروع کرتے ہیں. واپس وہی موٹر سائیکل والی بات کہ وہ تو نکل گیا، لیکن وہ یہاں سے نہیں نکلا تو پوری زندگی، پورا دن، پورے معاملات اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہوں گے اور پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے جناب. یعنی وہ بچہ، وہ موٹر سائیکلسٹ، وہ چاہے بچہ تھا، بڑا تھا، بوڑھا تھا، کوئی تھا، وہ تو چلا گیا. آپ نے گاڑی کو بتایا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب گاڑی اس ظلم کو برداشت کرے. آپ نے اس کے بعد آنے والے ہر موٹر سائیکلسٹ کو، ہر گاڑی والے کو یہ بتایا کہ جناب ظلم ہوا ہے اور بڑا ظلم ہوا ہے اور بڑی تکلیف میں آپ، اور یہاں تک کہ آپ کس سے ملنے جا رہے تھے تو وہاں بھی جا کر خیر و عافیت دریافت کرنے سے پہلے یا اس کے بعد آپ کہیں گے جناب ان کا تو کوئی حال نہیں ہے، سڑک کے اوپر تو بندہ چلا جائے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ وقت جو آپ کے ملنے کا تھا، وہ وقت جو آپ کی خیریت دریافت کرنے کا تھا، وہ سارے کا سارا زہر کی نظر ہو گیا. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زہر کہیں نہیں ہے صاحب، ہمارے پاس ہوتا ہے. بس اس کو ہلکی سی کہیں سے کک لگتی ہے، ہلکا سے کہیں سے ٹریگر ہوتا ہے، اور پھر وہ زہر جب ٹریگر ہوتا ہے تو وہ پورے جسم میں تیرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہماری آواز میں، ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے چہرے پر، ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ زہر نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ ہو، ایک لمحے کو رک جائیے. آپ اگر رک گئے تو بہت کچھ رک جائے گا، اور اگر آپ نے رکے نہیں اور چل پڑے تو پھر اس کا سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. سنو بال کہتے ہیں برف کے گولے کو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے تو سنو بال ایفیکٹ کو سمجھنے کی تھوڑی بہت ضرورت ہے. یہاں پر آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ، یہ برف کے گولے کا جو سنو بال کا ایفیکٹ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ چوٹی سے ایک چھوٹا سا گولا برف کا یوں لڑھکتا ہے، اور جو وہ لڑھکتا چلا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اور ڈھیر ساری برف اکٹھی کرتے جاتے ہیں، اور پھر طوفانی گولا بنتا ہے جناب. وہ جا کر وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو سمیٹتا، لپیٹتا، بہت سی ذاتوں کو رگیدتا ہوا آگے گزر جاتا ہے. لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ خود ہوتا ہے جس نے ادھر ادھر کی بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ خود جوڑ لیا ہوتا ہے. تو پھر زہر کیوں نہ ہو جناب؟ آپ اگر زہریلے لوگ سمجھتے ہیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں تو آپ یہ مان لیجئے کہ وہ اگر ہیں یا نہیں ہیں، آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کو یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اور جس گھڑی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کے خیال کو بھی خیال میں مت لائیے، ایسے لوگوں کی سوچ کو بھی سوچ میں مت لائیے. ایسے لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو دل میں جگہ دی جائے اور دل خراب کیا جائے، اور دل خراب ہونے کی صورت میں پھر دماغ خراب ہو. اور یقین مانیے آپ کے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس نے کیا ہوتا ہے اس کو علم بھی نہیں ہوتا، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوتا انہیں پھر لگ پتا جاتا ہے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. خدا آپ کو اور ہمیں اچھے خیالات پالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ فرمان اسی کا ہے کہ جیسا گمان ہو پھر ویسا ہوتا ہے، جیسا خیال ہو پھر ویسا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.